آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ ایسا ایمان رکھنا ہے اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہمارا ایمان کا حال آج کیا ہے؟ ہم دعوت تو مدینے کی ریاست کا کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں پر ہم گولیاں بھی برساتے ہیں، اپنے ہی لوگوں پر آج کا مسلمان تیزاب والا پانی بھی پھینک رہا ہے۔ اور یہ عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے حاکموں کی بات ہو رہی ہے۔ سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کیسی بنائی تھی، اور سرکار کے بعد صحابہ نے بھی یہی مدینے کی ریاست بنائی۔ صحابہ نے مدینے کی ریاست کو جو آباد کیا وہ بھی اسی طرح کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا غم اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے، لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت اپنی جگہ ہے۔ میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرنا چاہتا، جاؤ اس کا سر تن سے جدا کر کے بتلا دو کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ سرکار کی موجودگی کے اندر بھی، ظاہری حیات کے اندر بھی ختم نبوت کے پہرے دار تھے، اور ہم سرکار کے جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کی عزت کے پہرے دار بنے۔ سورہ انفال مکمل اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ تلاوت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک آیت مبارکہ سورہ انفال سے اس کا ترجمہ سماعت کر لیجیے، اور ایک آیت مبارکہ سورہ توبہ سے وہ سماعت کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت سے پہلے والی آیت میں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے پاک صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت یہ دوسری نشانی اللہ نے بیان کی ہے، پہلی نشانی جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ کے اندر۔ پتہ لگا یہ سطر اس لائن میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے مہاجر صحابہ کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا، کہ جنہوں نے مدد کی آنے والوں کی، مہاجرین کو ویلکم کیا، انہیں گھر دیا، چھت دی، مکان دیا، رہنے کو رہائش دی، کھانے کو روٹی کا ان کے لیے انتظام کیا، یعنی ان کی مدد جنہوں نے کی ہے۔ اب دونوں مہاجرین اور انصار، یہ دو گروپ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بیان کیے، اور فرمایا میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سارے کے سارے پکے سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرہ ورزق کریم، اور ان کے لیے میں نے مغفرت بھی کر دی ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روٹی بھی میں نے تیار کی ہے۔ جس وقت یہ جنت میں آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عزت والی روٹی ہے۔ آج بھی دنیا میں کئی لوگوں کو روٹی ملتی ہے نا، تو دو قسم کی، ایک ہوتی ہے بڑی مجبوری کے ساتھ اگر کوئی بندہ روٹی دے کہ یار یہ تو گلے ہی پڑ گیا، یہ تو تنگی اس نے کر کے رکھ دیا ہے، چلو اس کو میں کھانا کھلا دوں یا کوئی روٹی دے دوں، تو روٹی یہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے مجبوری والی روٹی۔ اللہ فرماتا ہے جس وقت میرے محبوب کے صحابہ چاہے انصار ہو یا مہاجرین ہو، ان میں سے جو کوئی ہو یہ سب کے سب مومن بھی ہے، اور جس وقت یہ جنت کے اندر ان کو میں داخلہ نصیب کروں گا، ان کو جنت نصیب کروں گا، تو اس وقت ان کو جو روٹی ملے گی مجبوری والی روٹی نہیں ہوگی بلکہ عزت والی روٹی ہوگی۔ عزت کے ساتھ ان کو دسترخوان پر بٹھا کر روٹی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا۔ انصار اور نبی کریم علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ کو، یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے۔ سورہ توبہ سے ایک آیت مبارکہ جو بڑی اہم ہے، جو ایمان کا حصہ نہیں بلکہ خود ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان کس طرح کا لانا ہے۔ فرمایا قل، محبوب پیارے ان کو فرما دو، ان کو سمجھا دو، ان کو سنا دو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہاری برادری، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال کے جن کو تم گن گن کے جمع کر کے رکھتے ہو، و تجارت، تمہارا بزنس، تمہاری تجارت، تخشون کسادها، کہ جس کے اندر تمہیں گھاٹے کا ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں کسی طرح نقصان نہ ہو جائے، وہ مساکن تردونها، اور تمہارے یہ رہائشیں اور آرام دہ تمہارے یہ گھر، یہ مکانات کہ جن سے تمہیں بڑا پیار ہے، احب الیکم من اللہ، یہ 8 چیزیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے
یہ ساری ہماری پوری زندگی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ مال سے انسان کو بڑی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے انسان پیار کرتا ہے، برادریوں سے پیار کرتا ہے، اور تجارت سے بھی، اپنے بزنس سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ ان سے پیار نہیں کرنا، ان کی محبت دل میں تمہارے نہیں آنے پائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کرنا ہے پیار کرو، لیکن خیال اس بات کا رکھنا کہ ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے پائے۔ ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے پائے۔ وَرَسُولِهِ، یا اللہ صرف تیری محبت پر؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے رسول کی محبت پر بھی غالب نہیں ہونے پائے۔ یعنی ان سے کرو پیار، سارے معاملات چلاؤ اپنی زندگی کے، لیکن جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے تو پھر ان 8 چیزوں کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو دیکھنا ہے۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ، جہاد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا۔ اللہ فرماتا ہے جہاد سے بھی بڑھ کر محبت ان 8 چیزوں سے نہیں کرنی۔ کبھی وقت پڑ جائے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر نکلنا ہے تو پھر یہ 8 چیزیں، مال، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، تمہارے مال، تمہارا بزنس، تمہاری برادری تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بنے، بلکہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے تو تم پھر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں نکلتے ہوئے نظر آؤ۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت بڑھ گئی یا اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت کم ہو گئی، ان 8 چیزوں کی محبت بڑھ گئی۔ اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی، ان 8 چیزوں کی محبت بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرنا اللہ کا عذاب تمہارے پہ آیا ہی سمجھو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا گناہگاروں کو، فاسقوں کو۔ آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ یہ تو ایسا ایمان رکھنا ہے اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہمارا ایمان کا حال آج کیا ہے؟ ہم دعوت و مدینے کی ریاست کا کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں پر ہم گولیاں بھی برساتے ہیں، اپنے ہی لوگوں پر آج کا مسلمان تیزاب والا پانی بھی پھینک رہا ہے۔ اور یہ عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے مسلمانوں کے حاکموں کی بات ہو رہی ہے۔ لیبل مدینے کی ریاست کا ہے۔ یار اگر مدینے کی ریاست دیکھنی ہے نا تو دیکھو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو، اور پڑھو سرکار نے مدینے کی ریاست بنائی کس طرح کی تھی۔ انسان تو انسان اور مسلمان تو مسلمان، سرکار نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں کے حقوق بتلائے ہیں اور ان کی فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آج ہمیں مسلمان کی فکر نہیں، کھلے عام گولیاں مار کر ایسے ہی شہید کر دیا۔ سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کیسی بنائی تھی، سرکار نے کیا کچھ ہمیں سکھایا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے آپ کے، اور سرکار نے فرمایا یوں اشارہ کرتے ہوئے چھڑی سے کہ کعبہ تیری حرمت، تیری عزت بہت ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، لیکن میں مصطفیٰ قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں کہ مومن کی حرمت، مومن کی عزت اور مومن کی جان کی قیمت تجھ سے بہت زیادہ بلند اور بالا ہے اللہ کے بارگاہ کے اندر۔ یعنی تیری حرمت بہت ہے۔ اب کعبے کو دیکھیے، کتنے عظمتوں کا حامل وہ کعبہ ہے، لیکن ایک جب مسلمان کی بات آ جائے گی تو پھر ہم کعبے کو نہیں دیکھیں گے، ہم مسلمان کی جان اور مال کو دیکھیں گے، اس کی عزت کو دیکھیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے، اور سرکار کے بعد صحابہ نے بھی یہی مدینے کی ریاست بنائی۔ صحابہ نے مدینے کی ریاست کو جو آباد کیا وہ بھی اسی طرح کیا۔ اس وقت بات آئی مسیلمہ کذاب کی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایک لشکر سرکار نے پہلے بھی بھیج رکھا تھا، وہ واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا واپس کیوں آ گئے ہو، چلو جاؤ جہاد کرو، اس کو واصل جہنم کرو، کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو واصل جہنم کرو۔ حضرت عمر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا ابو بکر ابھی تو ٹھہر جائیے نا، دیکھیے نا سرکار کا وصال ہوا ہے، مسلمان غمگین ہے، ہمارے دوست ہمارے مسلمان غمگین ہیں، ٹھہر جائیے نا تھوڑی دیر۔ حضرت ابو بکر نے کہا غم اپنی جگہ ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت اپنی جگہ ہے۔ میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرنا چاہتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت پر اور نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈال سکے۔ جاؤ اس کا سر تن سے جدا کر کے بتلا دو کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں، سرکار کی موجودگی کے اندر بھی، ظاہری حیات کے اندر بھی ختم نبوت کے پہرے دار تھے، اور ہم سرکار کے جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کی عزت کے پہرے دار بنے ہوئے ہیں۔ ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں تھی۔ مدینے کی ریاست تو یہ تھی، رہتے سب تھے، کافر بھی رہتے تھے، لیکن ضمنی بن کر
کافر رہتے تھے لیکن ضمنی بن کر ہمارے نیچے حاکم ہمارا ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کافر کو کسی ٹیلنٹ کے اوپر کہہ دے کہ آؤ ہمارے مشیر بن جاؤ، ہمیں مشورے دینے والے بن جاؤ، یہ عہدہ سنبھال لو، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آج اپنا مسلمان فکر کرے اس بات کی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بلند نہیں ہونے پائے، اگر ہوئی تو پھر فتربصوا، انتظار کرنا اس گھڑی کا کہ اللہ کا عذاب آیا ہی سمجھو، اللہ کا عذاب آیا ہی سمجھو۔ ایک بات کا اور خلاصہ کرتا جاؤں، کہتے ہیں معیشت خراب ہو جائے گی، معیشت گر جائے گی، یار تو جو آ رہا ہے معیشت کے لیے کام کر رہا ہے، پھر بھی معیشت اٹھ رہی ہے، کیوں؟ ہم نے معیشت کو اٹھانے کا سوچا ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے۔ کاش کہ ایک بار اللہ اور اس کے رسول کو منا کر راضی کر کے معیشت اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر ہار چکے ہو اس بات سے کہ نہیں معیشت اٹھ رہی، نہیں فائدہ ہو رہا، کیوں؟ اللہ اور اس کا رسول جو ناراض ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو مناؤ تو پھر دیکھنا معیشت کیا، رب کی قسم مسلمان کا وقار بھی بلند اور بالا ہو جائے گا۔ حضرت عمر کی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، آج ہم نے ان باطل قوتوں کو اور ان باطل حکومتوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیا، کافروں کو اپنے سر کے اوپر بٹھا کے رکھا ہے۔ حضرت عمر سے ایک گورنر یا سفیر ملک کا دوسرے ان کا ملنے کے لیے جس وقت آیا، کسی نے کہا یہ ہیں ہمارے خلیفہ، ہمارے جو حاکم ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ نے جس وقت ٹائم دیکھا اذانوں کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے کہا یہاں کھڑا رہے، میں نماز پڑھا لوں، اس کے بعد تجھ سے ملاقات کروں گا۔ آج ہم نے ان حکومتوں کو سر پہ بٹھا لیا کہ جو ہم سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھے۔ ایمان کی حکومت، ایمان کا جذبہ، رب کی قسم ایمان کی دولت جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ کافر آنکھ جھکا کر کے کھڑے ہو اور مسلمان سر اٹھا کر کے کھڑا ہوا ہو۔ آپ نے کہا کھڑا رہے، میں نماز پڑھا لوں۔ جس وقت نماز کے لیے صفیں بنی، وہ گورنر و سفیر یوں کر کے کھڑا ہے کہ مسلمانوں کے امیر سے بات کرنی ہے تو انتظار بھی کرنا پڑے گا، اور جس وقت اس نے سارا نظارہ نماز والا دیکھا نا تو بات مکمل ہی کر دوں، بعد میں وہ کہنے لگا، حضرت عمر آئے ملاقات کی، کہنے لگا واہ عمر تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، واہ عمر تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، تمہاری امت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، تمہارے نبی کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے، کافر تھے اور بتوں کو پوجنے والے تھے، یہ ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا کہتے نہیں تھکتے تھے کہ تو غلام کا بچہ ہے اور میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ یہ ان جھگڑوں سے نہیں نکلے تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں کس کو نہیں پتا، دونوں یہ قبیلے تھے اور آپس میں لڑتے لڑتے یہ تباہ ہو گئی ان کی نسلیں، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ مسلمانوں تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہو کہ آج سارے جھگڑے اور ساری لڑائیاں ختم کر کے تم نے اونچے اور نیچے کا فرق ہی مٹا دیا، سب کے سب کو عمر تو نے ایک صف کے اندر لا کر کھڑا کر دیا، سب کے سب کو ایک صف میں لا کر تو نے کھڑا کر دیا۔ یہ تو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے تو غلام کا بیٹا ہے اور میں بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، ان باتوں سے یہ جھگڑوں سے نہیں نکلے تھے۔ تو تمہیں سلام ہو، تمہاری کامیابی ہے تو اس ایمان کے اندر ہے، اور تمہاری کامیابی ہے تو اس قرآن کے اندر ہے۔ آج ہماری پستیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی سوچ سے حکومت اور اپنی سوچ سے معاملات چلانے لگے، تو آج دیکھ لو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم کہاں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش کہ آج بھی مسلمان اس قرآن پر وابستہ ہو جائے، اس قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو رب کی قسم پھر مسلمانوں کا عروج دیکھنے والا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔